السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. میری قابل صدر احترام دینی بہنوں، خدا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس ناز دین کی نسبت پر ہم سب کو اس دین اور روحانی مجلس میں جمع فرمایا. ایسی مجلس میں بیٹھنے والے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے. بہت مبارک ہو خواتین جن کو دین کی فکر رہتی ہے اور وہ دینی مجلسوں میں حاضر ہو کر خدا کے خوشنودی حاصل کرتی ہیں. میں آج کی اس نورانی محفل میں غیبت کے متعلق آپ سے کچھ عرض کروں گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ غیبت کیسے کہتے ہیں. تو سنیے، غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیسے کہتے ہیں؟ اتدرون ما الغیبہ؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا اور اس طرح اس کا تذکرہ کرنا کہ جب وہ سنے تو اس کو برا لگے. اس کو غیبت کہتے ہیں. اس پر ایک صاحب نے عرض کیا، اگر وہ برائی میرے بھائی میں ہے تو بھی وہ غیبت ہے. اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد ابہتہ. اگر تم نے بھائی کا وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تب بھی وہ غیبت ہے. اگر ایسا عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے تب بھی وہ غیبت ہے. اس حدیث شریف سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ غیبت کسے کہتے ہیں. کوئی اگر اپنی بہن کی اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرے کہ وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے. غیبت بڑا سخت گناہ ہے. قرآن کریم نے غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر قرار دیا ہے. لہذا اگر کسی نے کسی کی اس کی غیر موجودگی میں غیبت کی تو گویا اس نے اس کے ماننے کے بعد گوشت کھایا. ہماری خواتین میں یہ مرض بہت ہے، جہاں دو چار عورتیں جمع ہوئی بس ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے. کوئی اپنی نند کی برائی کرتی ہے، نند بھاوج کی برائی بیان کرتی ہے، بہو اپنی ساس کو برا بھلا کہتی ہے اور بہو ساس کو دوسری عورتوں کے سامنے طرح طرح کے انکشافات کرتی ہیں. کوئی کہتی ہے فلاں کے گھر میں جو بہو آئی ہے وہ بھی کوئی بہو